السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیسن ہے ملمہ، جو ہمارے سبق کا آخری سبق ہے لیسن کا، اس جو ہے وہ ٹرم کا۔ اس کا معنی ہوتا ہے دکھاوا، بناوٹی رکھ رکھاؤ۔ ملمہ کا معنی ہوتا ہے دکھاوا، بناوٹی رکھ رکھاؤ۔ یہ ایک لیسن سبق ہے، اس کی ریڈنگ ہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو مشکل ورڈ ہوں گے اس کے معنی بھی آپ کو میں بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے لکھنے ہیں بک کے اوپر۔ جی تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ریلوے ٹکٹ کے گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، یعنی لڑکی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں، رات کے 12:30 بج چکے، 11 نہیں 12:30 بج چکے تھے۔ 11 کو کاٹ کر 12 لکھ لینا ہے آپ نے۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے ساتھ ٹکرا کر اکتا گئیں، ٹکرا کر میں نے چاٹ کر تھک گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح سو رہے تھے، لاشوں کی طرح یعنی بے فکر ہو کر لیٹنا، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی۔ کلی کہتے ہیں سامان اٹھانے والے کو، اس کا سامان اٹھانے والا ملازم ہوگا، کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پہ رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ آنے والی ہے، لیٹ رہتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی غیر واضح سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا، بے مائگی کم تری پر۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤں؟ یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان، عمدہ سامان غریب کلی کی نظروں میں حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور خاموشی سے نیند تاریک، کم روشن سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا کوئی چرغ چوں کی آواز کرتے ہوئے یکے کی میلی، یکا کہتے ہیں ٹانگا، چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی، کثیف تھا نہیں، گندی سی معمولی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں؟ اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین، رکے دیت ہیں سامان اسی جگہ۔ کلی بولا، نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چڑ پیدا ہوئی، اس میں اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا، کانپتا ہوا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت معمولی نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اس طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، فوراً ہی مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستہ اس پر چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کر جائیں۔ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا،
بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، خاموش ہو گئی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے کلی تھا، وہ پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مزدوری مہم صاحب، کلی نے اس کی چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ چمڑے کا بنا ہوا جو ہوتا ہے، ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کے کپکپا دینے والی سخت سردی میں رومال سے پیشانی پونجھ رہی تھی۔ کاہے کیوں؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھو تم گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا، آ کر پیسے زیادہ ملیں گے۔ بیٹا آج کا لیسن یہاں تک ہے، آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں۔ دوسرا میں جو ہے وہ اس کے اقتباس کی تشریح آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ نے خوش خط کر کے اپنی کاپی پہ لکھ لینی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ اچھی طریقے سے اس کو لکھیں گے اور یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے بیٹا مضمون جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے آج کا میری پسندیدہ کتاب۔ مضمون آپ نے میری پسندیدہ کتاب اچھی طرح مکمل یاد کرنا آپ نے، اور اس کو لکھ کر دکھانا ہے اپنے گھر والوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔